کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا فرمان ہے کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے اپنے رب تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ کیسے لوگ تھے، تنہائیوں میں بیٹھ کے، تنہائیوں میں رہ کے اپنے جسم کے اوپر کپڑا لپیٹ کے غسل کرنے والے عثمان سے پوچھا گیا کہ جب تنہا ہو تو پھر کیوں غسل ایسے کرتے ہو؟ فرمایا اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ جب مان لیا ہے کہ رب تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جب مان لیا ہے کہ رب تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، پھر اس رب سے کیوں نہیں حیا کیا جاتی ہے؟ اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ بے شک دین کا ایک حلق ہے اور اسلام کا حلق حیا ہے۔ ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے۔ اسلام کی وہ خصلت جو ہے وہ حیا ہے۔ بندے سے حیا ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ 70 تو زیادہ اسلام نے شعبہ میں، لیکن جو پہلا شعبہ ہے وہ حیا، حیا ختم، سب کچھ ختم۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے، کریم آقا نے فرمایا حیا صرف خیر یعنی بھلائی لاتا ہے، برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یارو رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، بہن بھائی کون ہو تو ان کے بستر الگ کر دو۔ آؤ سنو میرے کریم آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا نبی پاک نے فرمایا 3 شخص ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام فرما دی۔ ایک تو وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، تیسرا وہ شخص جو دیوس ہو یعنی بے حیا اور جو اپنے گھر والوں میں بےزتی کے کام کرے اور ان کو برقرار رکھے۔ دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو غیرت کی کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی اب جا کے شادیوں پہ ڈانس کرے گی، وہ اسے منع نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی دوپٹے کے بغیر باہر نکل رہی ہے، وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی تنگ لباس پہن کے خوشبو لگا کے گلیوں سے گزر رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اسے منع نہیں کر رہا۔ اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ دیوس ہے، قیامت والے دن یہ میرے ہوش پہ نہ آئے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ